امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص سفر پر روانہ ہونے لگا۔ اس کی ایک بیوی تھی۔ وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، پیچھے سے میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ دوست نے کہا کہ میں تمہارے گھر کی نگرانی کروں گا، فکر نہ کرو، تم بھلے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ بنی اسرائیلی سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دوست جب بنی اسرائیلی کے گھر پر آیا، اس کی بیوی کو دیکھا تو اس کی بیوی پر عاشق ہو گیا اور اس کی بیوی سے اپنی مطلب برآری کے لیے کہا تو عورت نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا اگر تو نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ عورت نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، لیکن میں اپنی عزت کو تار تار نہیں کر سکتی، میں یہ بدکاری نہیں کر سکتی، مجھے اللہ رب ذوالجلال کا خوف ہے۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بنی اسرائیلی آیا، اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو دوست کہنے لگا بنی اسرائیلی کو کہ میرے بھائی تو نے ایسی عورت کو کیوں اپنی بیوی بنا لیا ہے، وہ تو بدکار ہے۔ بنی اسرائیلی نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کھل کر کہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جب میں تمہارے گھر پر گیا تو تمہاری بیوی نے مجھے زبردستی پکڑ لیا اور اپنی خواہش پوری کی۔ جب یہ کہا تو وہ بنی اسرائیلی غصے کے اندر بھپر گیا، اس کی آنکھوں کے اندر خون اتر آیا۔ وہ گھر گیا اور تلوار سے کئی ضربیں اپنی بیوی پر لگائیں۔ اپنی بیوی سے پوچھا بھی نہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میری بیوی مر گئی ہے، اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، لیکن وہ مری نہیں تھی، کچھ اس کی زندگی کے اندر رمق باقی تھی۔ اب وہ بیچاری عورت گرتی پڑتی جب زخموں سے چور اٹھی، چلتے چلتے وہ ایک گرجے کے سامنے جا کر گر گئی۔ راہب نے اوپر سے دیکھا کہ ایک زخمی عورت پڑی ہوئی ہے تو وہ نیچے اترا، اس نے اپنے غلام کو آواز دی، راہب نے اور غلام نے اس عورت کو اٹھا کر گرجے کے اندر لے آئے۔ راہب اس کا علاج کرنے لگا۔ اس عورت کا جب علاج ہو گیا، وہ تندرست ہو گئی، تو راہب نے اس عورت سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو گرجے کے اندر رہو، چاہو تو تم جا سکتی ہو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اے راہب، تم نے مجھے زندگی بخشی ہے، اب میں اس گرجے کے اندر ہی رہوں گی اور تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، اپنی زندگی اب میں تمہارے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو راہب کہنے لگا اگر تم گرجے کے اندر ہی رہنا چاہتی ہو تو میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، تو اس کی پرورش کرنے لگ جاؤ۔ اس عورت نے حامی بھر لی۔ اب وہ راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ تو ایک مرتبہ راہب جب باہر گیا کام سے تو اس کے غلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ میں تو تجھ سے ملاقات نہیں کر سکتی، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگا ایک مرتبہ میری خواہش پوری کر دو، اس کے بعد میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ عورت نے انکار کر دیا۔ تو غلام نے کہا کہ میں تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ عورت نے کہا کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، لیکن میں اپنی عزت کو خراب نہیں کروں گی، میرے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا خوف ہے اور اللہ نے اس برے عمل سے منع کیا ہے۔ اس غلام نے کیا کیا، چھری لی اور راہب کے بیٹے کو ذبح کر دیا اور خود بھاگتا ہوا گیا راہب کے پاس اور کہنے لگا اے راہب، جس عورت پر تو نے احسان کیا تھا، جس کی زندگی تو نے بچائی تھی، اس عورت کے کام دیکھو، اس نے تیرے ہی بیٹے کو ذبح کر دیا۔ راہب بھاگتا ہوا آیا، جب اس نے دیکھا کہ بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے وہ بیٹا، تو راہب کہنے لگا اے عورت، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور تو نے مجھے احسان کا یہ بدلہ دیا۔ تو اس عورت نے قسم کھا کر راہب کو کہا کہ اے راہب، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ تمہارے غلام نے مجھ سے ناجائز بات کی، وہ ناجائز بات جب میں نے نہ مانی تو اس نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ راہب کہنے لگا اے عورت، اب تو نے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا، اب تم ایسا کرو 50 دینار لو اور میرے گرجے سے نکل جاؤ۔ اب قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال ہی فیصلہ کرے گا کہ میرے بیٹے کی قاتلہ تم ہو یا یہ غلام قاتل ہے۔ اس عورت نے بیچاری نے 50 دینار لیے اور وہ گرجے سے نکل گئی۔ اب وہ جا رہی تھی، راستے میں تو ایک میدان میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ عورت بھی ان لوگوں کے پاس گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔
تو وہاں پر پتہ لگا کہ ایک شخص کو پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی کیوں دی جائے گی؟ کہ قاتل نے ایک شخص کو مارا ہے تو مقتول کے ولی اس میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اس کو پھانسی دینے کے لیے۔ تو وہ عورت مقتول کے ولی کے پاس گئی اور کہا کہ اگر میں تجھے 50 دینار دوں تو کیا تو اس قاتل کو معاف کر دے گا؟ تو ولی کہنے لگا ہاں، اگر مجھے دیت میں 50 دینار ملتے ہیں تو پھر میں قاتل کو معاف کر دوں گا۔ عورت نے اپنی آستین سے 50 دینار لیے اور اس آدمی کو دے دیے۔ اس آدمی نے 50 دینار لیے اور قاتل کو معاف کر دیا۔ جب اس قاتل کو پتہ لگا کہ اس عورت نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ قاتل بھاگتا ہوا اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، اب میں تمہارے ساتھ زندگی بھر رہوں گا، تمہارے ساتھ وفا کروں گا، تمہاری خدمت کروں گا، کیونکہ تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ عورت نے کہا کہ پھر چلو۔ اب یہ دونوں گئے ساحل سمندر پر پہنچے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ عورت عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی، یہ قاتل مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو مردوں میں سے ایک شخص نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس قاتل سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ عورت کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری لونڈی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کیا اپنی لونڈی کو بیچو گے؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنی لونڈی کو نہیں بیچتا، اس لیے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور اس کو بھی مجھ سے بڑی محبت ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ تو وہ آدمی قیمت بڑھانے لگا آہستہ آہستہ، اور جب قیمت بہت زیادہ ہو گئی تو قاتل کے دل کے اندر لالچ آئی۔ اس نے کہا کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا تو یہ تو بہت ناراض ہوگی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگلی جگہ پر جا کر جب کشتی رکے گی تو تم یہ پیسے لو اور وہاں پر اتر جانا، اس کو پتہ نہیں لگے گا۔ جب ہماری کشتی کافی دور چلی جائے گی تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو آدمی خرید رہا تھا اس نے کشتی میں سے 2-4 لوگوں کو بلایا اور 2-4 لوگوں کے سامنے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کی لونڈی کو خرید لیا ہے۔ وہ آدمی گواہ بن گئے۔ اب وہ قاتل تو ایک جگہ پر جب کشتی رکی تو وہ تو اتر کر چلا گیا۔ اب آگے کشتی روانہ ہوئی اپنی منزل پر۔ جب کافی دور چلی گئی کشتی تو وہ آدمی اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عورت پتہ ہے تجھے کہ میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے، اب تو میری لونڈی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی خدا کا خوف کرو، میں تو آزاد عورت ہوں، میں کہاں سے لونڈی آئی؟ اور کون سے مالک کی بات کر رہے ہو؟ اس شخص کو تو میں نے پھانسی ہو رہی تھی اس کو بچایا ہے، وہ تو میرا مالک نہیں ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں، اس نے تو تمہاری قیمت لی ہے اور اسی نے کہا تھا کہ تم میری لونڈی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں جن کے سامنے میں نے تیرے مالک کو پیسے دیے ہیں۔ اب ان آدمیوں کو بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ واقعی تم کو اس نے خرید لیا ہے۔ اب وہ عورت جب شور کرنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو خاموش کرانے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اس سے ملاقات کر لو، پھر یہ خاموش ہو جائے گی اور اس کی طبیعت میں سکون آ جائے گا۔ اب وہ آدمی جب اس عورت کی طرف بڑھا، اس عورت نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک میری عزت کی حفاظت فرما، اے مالک المولا میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، یا اللہ مجھے اس برے عمل سے محفوظ فرما۔ جب یہ دعا کی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی اور سب کے سب وہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے، وہ ایک عورت ہی بچی کشتی کے اندر۔ اب جب یہ کشتی چلنے لگی تو دوسرے ساحل پر بادشاہ آیا ہوا تھا، اپنے وزراء اور سپاہیوں کے ساتھ ساحل پر کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے کشتی کو دیکھا تو اپنے تیراکیوں کو بھیجا کہ تم جاؤ دیکھو صحیح کہ اس کشتی کے اندر کیا ہے۔ وہ لوگ گئے، اس کے اندر ایک عورت تھی، وہ تیراک اس عورت کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے جب اس کے حسن کو دیکھا تو وہ بادشاہ بھی اس پر عاشق ہو گیا۔ تو بادشاہ سے وہ عورت کہنے لگی کہ بادشاہ جلدی نہ کر، میں بڑی غمگین عورت ہوں، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ پھر اس عورت نے ساری اپنی داستان سنائی تو بادشاہ کہنے لگا تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ عورت کہنے لگی میں شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق نہیں دیے، میں تو شادی شدہ ہوں خود، اور شادی پر میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تو پھر میری مشیر بن جا، مجھے مشورے دیا کر۔ اس عورت نے حامی بھر لی۔ اب وہ بادشاہ کو مشورے دینے لگی۔ بادشاہ اس کے مشورے سے اپنی سلطنت کو چلاتا رہا۔
ایک وقت آیا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، مرنے کے جب قریب ہوا تو اس بادشاہ نے آیان مملکت کو، تمام لوگوں کو بلایا دربار میں اور ان سے پوچھا کہ بھائیو بتاؤ میں نے کیسی بادشاہت کی، کیسی حکمرانی کی؟ تو وہ لوگ کہنے لگے بادشاہ تم نے تو مشفق باپ کی طرح حکمرانی کی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا پتہ ہے تمہیں میری اس حکمرانی کے پیچھے کون ہے؟ تو آیان مملکت کہنے لگے بادشاہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا وہ یہ عورت ہے، یہ مجھے اچھے اچھے مشورے دیتی تھی، اس کے مشورے پر میں سلطنت کو چلاتا تھا، اس لیے میری سلطنت امن کا گہوارہ بن گئی۔ پھر بادشاہ کہنے لگا آیان مملکت سے کہ اے میرے بھائیو، اگر میں ایک فیصلہ کروں اور تمہیں کہوں کہ اس فیصلے پر عمل کرو تو کیا تم کرو گے؟ تو لوگ کہنے لگے بادشاہ وہ فیصلہ کیا ہے، پہلے یہ تو بتائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس عورت کو بادشاہت مل جائے۔ لوگ کہنے لگے اے بادشاہ بالکل ہم اس بات پر راضی ہیں کہ تمہارے بعد یہ بادشاہ بن جائے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اپنی زندگی کے اندر ہی اس عورت کے سر پر تاج رکھ دیا بادشاہت کا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ مر گیا۔ اب وہ عورت رانی بن گئی اس ملک کی، تو اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ جاؤ ارد گرد کے علاقوں پر یہ اعلان کرو کہ سب لوگ آئیں اور ملکہ کی بیعت کریں، کیونکہ نئی بادشاہ بنی ہے، اب اس کی دوبارہ نئے سرے سے بیعت کرو۔ اب لوگ آنے لگے بیعت کرنے کے لیے۔ تو جب اس کا شوہر اور اس کا دوست بھی بیعت کرنے کے لیے آئے تو رانی نے کہا کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دو، ان کو بند کر دیا گیا۔ پھر لوگ آتے رہے، اسی دوران ایک راہب بھی آیا اور اس کا غلام بھی آیا بیعت کی تجدید کرنے کے لیے۔ رانی نے سپاہیوں کو کہا ان دونوں کو بھی پکڑو اور علیحدہ علیحدہ کمروں کے اندر بند کر دو۔ پھر لوگ آتے رہے، پھر وہ قاتل بھی بیعت کرنے کے لیے آیا تو رانی نے کہا اس کو بھی ایک کمرے کے اندر بند کر دو، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب بیعت ہوتی رہی، اور جب بیعت مکمل ہو گئی، تمام لوگ چلے گئے، تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو اور اس کے دوست کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ بتاؤ تم نے زندگی کے اندر کیا کیا کیا۔ اب اس نے ساری اپنی داستان سنائی۔ تو ساری داستان سنانے کے بعد اس ملکہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ آپ ہماری ملکہ ہو۔ تو اس ملکہ نے کہا میں ملکہ تو ہوں لیکن میں تمہاری بیوی ہوں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر ملکہ نے اس کے دوست کو بلایا اور کہا کہ ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گی اگر تم سچ ساری بات نہیں بتاؤ گے، اس کے سامنے بیان کرو کہ ہوا کیا تھا۔ اب اس کے دوست نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ اس عورت نے راہب کو اور غلام کو بلایا۔ راہب کو اور غلام کو بلا کر راہب سے کہا کہ اپنی زندگی کے تمام قصے بتاؤ۔ تو راہب نے تمام قصے بتائے اور پھر اپنے بیٹے کے قتل کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس رانی نے کہا غلام سے کہ سچ سچ بتاؤ تم نے اس کے بیٹے کو قتل کیا یا نہ کیا، ورنہ تجھے ابھی میں پھانسی دے دوں گی۔ تو وہ غلام اعتراف کر بیٹھا کہ راہب بالکل اس عورت نے تو قتل نہیں کیا تھا، قتل میں نے ہی کیا تھا۔ رانی نے کہا کہ اب تم بھی اس طرف خاموش کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس قاتل کو بلایا گیا اور قاتل سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس کو تم نے بیچا تھا وہ تمہاری لونڈی تھی یا نہیں تھی؟ تو وہ قاتل کہنے لگا نہیں وہ میری لونڈی نہیں تھی، واقعی میں نے اس کے ساتھ دغا کی۔ تو پھر اس رانی نے کیا کیا، اپنے شوہر کے دوست کو بھی اور راہب کے غلام کو بھی اور اس قاتل کو بھی، ان تینوں کو سزائے موت سنا دی، ان کو تینوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ رب ذوالجلال پر بھروسہ کرتی ہے، تقوی اختیار کرتی ہے، تو رب کائنات اس عورت کو کبھی بھی ناکام ہو نامراد نہیں کرتا، ہمیشہ سرخرو رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص تقوی رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال ایسے شخص کی اور ایسی عورت کی غیبی مدد فرماتا ہے
اور ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ اس کو ہر پریشانی ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔